السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، آج کی یہ مبارک تقریب ختم قرآن پاک کے نام سے منسوب ہے۔ قرآن کا مقام اور مرتبہ اور شان، عظمت و رفعت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے جب اس قرآن کو اتارا تو اس قرآن کی برکت سے وہ رات جو ایک عام رات تھی وہ قدر والی رات ہو گئی۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینے سارے میرے اپنے بنائے ہوئے تھے، مگر جس مہینے میں قرآن آیا قرآن کی برکت سے وہ مہینہ افضل ہو گیا۔ قرآن کی برکت سے مہینہ سارے مہینوں میں افضل ہو گیا، اور قرآن کی برکت سے وہ رات قدر والی رات ہوئی۔ اور قدر والی رات کتنی ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا خبر ہے انجان لوگوں کی قدر والی رات، اس کی قدر و قیمت ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ ایک رات نزول قرآن کے سبب 1000 مہینوں سے بڑھ گئی ہے۔ 1000 مہینوں سے اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ایک رات ہے، دیکھنے میں ایک رات ہے، چند ساعتیں ہیں، مگر کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ گئی، 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ کتنی بہتر ہو گئی؟ بس کم سے کم 1000 مہینے، اس سے آگے کتنی ہے یہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ قرآن جس مہینے میں آئے وہ مہینہ افضل ہو جاتا ہے، جس رات میں آئے وہ رات افضل ہو جاتی ہے۔ ارے جس ذات پہ اترا ہوگا اس ذات کی افضلیت کا عالم کیا ہوگا، اس ذات کی عظمت و رفعت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے نام کے تذکر رب کہے تو فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تو ہے، تیرے ذکر کو بھی ہم نے سب سے بڑی رفعت عطا فرما دی، سب سے بلندیاں عطا فرما دی، عظمتیں اور رفعتیں عطا فرما دی۔ تو ہے، تیری ذات تو تیری ذات ہے۔ ارے دوستان عزیزگار، یہ قرآن جس ذات پر اترا وہ ذات کائنات میں سب سے افضل ہو گئی۔ اب پھر دیکھیں کہ جس ذات کی برکت سے یہ ساری چیزوں کو فضیلتیں ملتی جاتی ہیں، جس قوم میں وہ آیا، جس امت میں وہ آیا، کہا کنتم خیر امت، وہ امت جس میں مصطفیٰ تشریف لائے وہ امت ساری امتوں میں افضل ہو گئی۔ پھر وہ زمانہ جس زمانے میں میرے آقا تشریف لائے، فرمایا خیر القرون قرنی، وہ زمانہ جس زمانے میں مصطفیٰ تشریف لائے وہ زمانہ خدا کے سارے اولین و آخرین زمانوں میں افضل ہو گیا۔ پھر جس شہر میں مصطفیٰ آئے فرمایا وہ شہر ام القرا ہو گیا۔ مصطفیٰ کی قدموں کی برکت سے اس شہر کو برکتیں مل گئیں اور سارے شہروں کی ماں بن گیا، سارے شہروں سے افضل ہو گیا۔ اب ساروں کو نسبت کس سے ملی اور فضیلت کس کی نسبت سے ملی ہے؟ بولیے مصطفیٰ کی نسبت سے۔ کس کی نسبت سے؟ مصطفیٰ کی نسبت سے۔ شہر سارے شہروں میں افضل، زمانہ سارے زمانوں میں افضل، امت ساری امتوں میں افضل، کتاب ساری کتابوں میں افضل۔ وہ کتاب جس رات میں آئی وہ رات ساری راتوں میں افضل، اور جس مہینے میں وہ کتاب آئی وہ مہینہ سارے مہینوں میں افضل۔ ارے جس دن، جس شب کو، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ارے وہ سہانی گھڑی جب آمنہ کے آنگن میں خود وہ ذات اتری ہوگی، وہ رات کس طرح ساری راتوں سے افضل ہو گئی۔ اب یہ تو ہے قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بنی
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ کتاب ہے، یہ وہ ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مولا تیری نازل کرتا تو 3 کتابیں اور بھی ہیں، وہ بھی تو نے نازل کی۔ تورات بھی تیری ہی کتاب ہے، تیرے ہی ایک معتبر پیغمبر پہ تو نے نازل کی ہے۔ انجیل بھی تیری ہی کتاب ہے، زبور بھی تیری ہی کتاب ہے، جو تیرے مقدس پیغمبروں پہ نازل ہوئی ہے۔ انہیں تیرے مبارک اور ذی قدر پیغمبروں کی زبان ملی ہے، وہ کیوں نہیں محفوظ اور اس کی حفاظت تو کیوں کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ حفاظت کے لائق کیوں نہیں تھی؟ سینکڑوں صحیفے نازل ہوئے، وہ بھی تو تیرا کلام تھے۔ کتابیں نازل ہوئی، کلام وہ بھی تیرا تھا، ان کی حفاظت نہیں کی۔ اس قرآن کی حفاظت کے لیے اعلان کرتا ہے کہ میں نے اسے نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کروں گا، بلکہ کہتا ہے ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ سبب کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ میرے بندے، سبب یہ ہے کہ کلام سارے میرے تھے، مگر اور کلاموں کو اور انبیاء سے نسبت تھی، اس کلام کو میرے محبوب سے نسبت، سبحان اللہ۔ اور زبان اور کلاموں کو اور انبیاء کی زبانیں ملی ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو کلام تو اگرچہ میرا ہے مگر زبان میرے محبوب، سبحان اللہ۔ زبان میرے محبوب کی ہے۔ محبوب کی نسبت سے قرآن کو فضیلت مل گئی، پھر اس قرآن کی نسبت سے مہینے کو فضیلت مل گئی، پھر اس قرآن کی نسبت سے رات کو فضیلت مل گئی۔ اب ایک خاص پہلو کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ ارے جس ذات کی نسبت سے ساروں کو فضیلتیں ملتی ہیں، جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی نسبت سے قرآن کو فضیلت ملتی ہے، اور اس قرآن کی نسبت سے مہینوں میں مہینے رمضان کو فضیلت ملتی ہے، راتوں میں اس قدر والی رات کو فضیلت ملتی ہے۔ یہ تو مصطفیٰ کی زبان کا شان ہے، یہ تو مصطفیٰ کی شان کا کرشمہ، ذات کا اور مصطفیٰ کی زبان کا کرشمہ ہے۔ یہ عظمت و رفعت تم کلام کو مصطفیٰ کی زبان سے ملی۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ ذاتیں، وہ ذوات قدسیہ، وہ آل اطہار جس کو مصطفیٰ کے خون سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں خاص طرف لے کے آ گیا ہوں آپ کو کہ جسے زبان کی نسبت ملی، پھر اسے یہ مقام ملا کہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ افضل، جس رات میں آیا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ ارے جن ذوات قدسیہ میں، جن مبارک ذاتوں میں، جس آل اطہار میں، جن سادات کرام میں مصطفیٰ کا وہ خون چل رہا ہے، وہ ذاتیں بھی یقیناً افضل، وہ ذاتیں بھی یقیناً، وہ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، جس کردار میں بھی ہیں، وہ پھر بھی پوری کائنات سے افضل ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ روشنی مدھم بھی ہو تو روشنی دیتا ہے، اپنی اپنی بات ہوتی ہے نا، مدھم بھی ہو جائے تو روشنی دیتا ہے۔ دوستان جی وقار سادات کرام جہاں بھی رہتے ہیں، جس حال میں بھی رہتے ہیں، روشنیاں ہی بانٹتے ہیں اور ان سے روشنی ہی ملتی ہے۔ کیوں کہ ان کی ذوات قدسیہ کو نسبت ہے اس ذات افضل سے، کہ جس کی زبان سے الفاظ نکلیں تو وہ کتاب، وہ الفاظ سارے الفاظوں سے، ساری کتابوں سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حاجت تو یہ ہے کہ ان کی نسبت سے پھر آگے برکتیں اور سعادتیں ہر شے پاتی ہے، ہر شے برکتیں اور سعادتیں پاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، بڑی سادہ سی بات ہے، آپ سنتے ہیں حدیث میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ایک حرف لیں قرآن کا، ایک حرف لیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے، 10 گناہ معاف ہوتے، ایک حرف پڑھنے سے۔ ایک اور حرف کس کا؟ بولیے، قرآن کا۔ کس کا ہے؟ قرآن کا۔ اور قرآن کیا ہے؟ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، کہ قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ غور کرنا ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
ارے وہ ہستیاں جن پر قرآن نازل ہوا ہے انہیں دیکھنے سے کتنے درجے بلند ہوتے ہیں، کتنے گناہ معاف ہوتے ہوں گے، کتنی نیکیاں ملتی ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن محسن نقوی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اور یہ وہ ذاتیں ہیں کہ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، ارے پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد، سبحان اللہ، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں فاطمہ بدا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بدا کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک، کسے کہتے ہیں 3 سے 9، وہ حصہ یعنی کل 9 حصے ہوں، کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 9۔ اب دیکھیں اس سے نیچے کیا ہے، 1 اور 2، 1 اور حضور فرماتے ہیں بدا یہ میرا ٹکڑا ہے 3 سے لے کر 9 تک، سمجھ آئے؟ 3 سے لے کر 9 تک حضور فرماتے ہیں بدا تو منی، گویا فرما رہے ہیں کہ 9 حصوں میں کبھی 2 میں ہوتا ہوں 7 یہ ہوتی ہے، کبھی 7 میں ہوتا ہوں 2 یہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ کتنا ٹکڑا ہے، کہا اگر میں 1 ہوں تو 8 حصے یہ، میں 2 ہوں تو 7 حصے یہ، میں 3 ہوں تو 6 حصے یہ، پھر اسی کو بدلتے جائے گے۔ اور 9 علم ریاضی کا سب سے بڑا حصہ ہے، اس سے بڑا حصہ نہیں ہوتا، سمجھ آئے کہ نہیں؟ سب سے بڑا حصہ ریاضی میں کون سا ہے؟ 9 ہے۔ آپ کہیں گے تو 10 کہاں گیا؟ 10 1 اور 0 سے بنتا، جتنے بھی بنیں گے صفریں ملائیں گے تو بنے گے۔ یہ ریاضی کا سب سے آخری بڑا حصہ ہے، فرمایا یہ میرا بتا ہے، گویا فرما رہے ہیں آقا کہ کائنات میں بڑائیوں میں سے جتنی بڑی بڑائی ہے وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے۔ اللہ، وہ تو کیا ہے؟ وہ تو فاطمہ الزہرا ہے۔ اور گویا فرما دیا کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی ہے نا بھائی، 1 یہ تو 8 ہو، 2 یہ تو 7 ہو، پھر بدلائیں 1 یہ تو 7 یہ بدلاتا ہے نا، بدلتے ہیں۔ یہ چکی ہے، ایک پوائنٹ ہے، ایک دائرہ، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔ زمانہ جس کا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جس کا لنگر کھا رہا ہے، فرمایا یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور بتایا نہیں کتنے حصے میں ہوں اور کتنے حصے یہ ہے۔ پھر فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، اس کا معنی آپ سنتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین ہوں، حسین میں ہوں۔ یہ جو حسین ہے یہ میں ہوں، اور یہ جو میں ہوں یہ حسین۔ پھر فرمایا علی، قرآن کہتا ہے انفسنا و انفسکم، نفس رسول، نفس ساری کائنات، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ساری کائنات کی جان مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کہتے ہیں میری جان علی المرتضیٰ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہوا؟ پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد، یہ سارے ہیں محمد۔ اس لیے جس زمانے بھی میں موجود ہوں، جس سرزمین کے خطے میں موجود ہوں، جہاں بھی موجود ہوں، جس وقت موجود ہوں، جس حال میں موجود ہوں، وہ سارے ہیں محمد۔ سمجھ آئی؟ وہ سارے ہیں محمد۔ تو جس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو اتنی کہ پڑھنے سے اتنی نیکیاں، اتنے درجے، اتنے گناہ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں مل جاتی ہیں، درجے پڑھ جاتے ہیں، اس کے خون کے جو شاہکار ہے، اس کے خون کا جو مختلف زبان میں اظہار ہے، انہیں دیکھنے سے کیا کیا ملتا، انہیں دیکھنے سے کیا کیا ملتا۔ اب اس کی ایک اور مثال ہے، حضور نے فرمایا ذکر علی کی عبادت، النظر علی وجہ علی کی عبادت، حب علی کی عبادت۔
علی کا ذکر بھی عبادت، علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت، اور علی کی محبت بھی عبادت۔ کبھی غور کریں، عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے، اور عبادت کا سبب کون بن رہا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا علی پر رہا۔ اس کا ذکر کرو تو عبادت، اسے دیکھو تو عبادت، اور اس کی محبت رکھو تو عبادت۔ ہر طرح سے ذکر ہو، نظر ہو کہ محبت ہو، عبادت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے۔ تو مرکز عبادت اہل بیت اطہار، اسی لیے قرآن نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے چاہیے مودت۔ کیا چاہیے؟ مودت۔ مودت کی سادہ سی مثال یہ ہے، جس طرح مچھلی کا پانی سے تعلق ہوتا ہے، اسی طرح امتی کا اپنی نبی کی آل سے تعلق ہوتا ہے۔ مچھلی پانی سے نکلے تو مر جاتی ہے، امتی کے دل سے یہ مودت نکلے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو مودت تے اہل بیت یہ ایمان ہے، اور ایمان نہ ہو تو عبادتیں ضائع کھوکھلی اعمال بن جاتے ہیں، عبادت نہیں بنتے۔ اور اگر ایمان سلامت ہے تو آپ کوئی بھی خیر کا کام کریں، عبادت بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ عبادت۔ تو یہ نسبت ساری کس سے ہے؟ مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ کی نسبت کے یہ فیض ہے جو کبھی قرآن کو ملتے ہیں، کبھی امت کو ملتے ہیں، کبھی زمانے کو ملتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے بالعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب جس زمانے میں تو آیا مجھے اس زمانے کی قسم، مجھے اس زمانے کی قسم۔ اگر آپ کا ذوق ہے موجود تو ایک عصر وہ بھی تھی جس کی مغرب ہو گئی تھی، اور علی المرتضیٰ کی گودی میں ایک ذات والا آرام فرما تھی نماز عصر پڑھ کر، اور حضرت علی المرتضیٰ کی نماز ابھی عصر کی رہتی تھی۔ جب مصطفیٰ کریم کی آنکھ کھلی، پوچھا علی نماز پڑھ لی؟ کہا سرکار ابھی رہتی ہے۔ تو پھر کیا کرے؟ آقا آپ کے آرام کی خاطر نماز قربان کی ہے تو نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو پڑھنی ہے۔ سورج کی طرف اشارہ کیا، اور احادیث میں ہے سورج جب ڈوبتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ ہم سجدہ پہ ہوں اور کوئی بلا لے اور اس کا مان لے، اسے مان لے، اس کی طرف چلے جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، سجدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ علی نے کہا نماز ادا کرنی ہے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، زبان ہلائی نہیں ہے، صرف انگلی کا اشارہ کیا۔ ادھر سورج کو دوڑے لگ گئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرا سجدہ ہوتا رہے گا، میرے محبوب کے علی کی نماز پڑھا، لوٹ کر اپنے وقت پر چلا جا۔ علی نے نماز پڑھی۔ ارے وہ علی جس کی زوجہ رات کو ایک سجدہ کرتی ہے اور وہ سجدہ پورا نہیں ہوتا کہ اذان صبح ہو جاتی ہے، اور وہ گلا کرتی ہے مولا بس اتنی سی رات، بس اتنی سی رات۔ جس کی زوجہ کی عبادت کا یہ عالم ہے، اس شوہر کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ اور آج تو پتا تھا کہ یہ سورج لوٹا ہی میرے لیے، سورج لوٹا ہی میرے لیے ہے۔ تو آج انہوں نے جلدی جلدی پڑھی ہوگی یا صحیح دھیرج کے ساتھ پڑھی ہوگی؟ اب نماز علی پڑھ رہا ہے، میں یا آپ نہیں پڑھ رہے۔ نماز وہ پڑھ رہا ہے جسے دیکھنا عبادت کہلاتا ہے، نماز وہ پڑھ رہا ہے جس کا ذکر عبادت کہلاتا ہے، نماز وہ پڑھ رہا ہے جس کی محبت عبادت کہلاتی ہے۔ ارے جب وہ سراپا ذکر عبادت، سراپا نظر عبادت، سراپا محبت عبادت، جب خود وہ سجدے میں گرا ہوگا تو عبادتوں کا عالم کیا ہوگا؟ عبادت کہاں پہنچی ہوگی؟ عبادتوں کو کیا معراج نصیب ہوئی ہوگی؟ وہ جب سجدے میں گیا، اس کے قیام کو دیکھا رب نے، اس کے سجود کو دیکھا رب نے، اس کی تسبیحات کو دیکھا رب نے، جب اس نے کہا ہوگا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، رب کو جو پیار آیا ہوگا اس پیار کا اظہار کیا۔ والعصر، قسم ہے مجھے اس عصر کی جس کے لیے
علی کی اس عصر کے لیے سورج لوٹ آیا، سبحان اللہ، جس کے لیے سورج لوٹ آیا، اور پھر سورج کے لوٹنے کا بھی علی نے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، نقصان میں ہے وہ انسان، ہر انسان نقصان میں ہے جو اس عصر کو سمجھتا نہیں۔ کوئی سمجھ آئی بات؟ سبحان اللہ، نقصان میں ہے وہ انسان جو اس عصر کو سمجھتا نہیں ہے۔ ارے یہ جو عصر ہے یہ عام عصر نہیں، یہ وہ عصر ہے جو علی کے لیے لوٹائی ہے۔ سبحان اللہ، قسم ہے اسے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، مگر انسان ابھی تک بھی نقصان میں ہے۔ اس نے سمجھا نہیں اس راز کو، اس نے اس راز کو ابھی سمجھا نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو سمجھ گئے اور ساری زندگی علی کو مولا مانتے رہے، وعملوا الصالحات، اور اسی غلامی میں زندگی گزار دی، وتواصوا بالحق، اور اسی حق، الحق مع علی وعلی مع الحق، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، وتواصوا بالحق، جو اسی حق کی وصیت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو دوستو یہ لوگوں یہی حق ہے، اس سے ہٹو گے تو باطل ہوگا۔ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ حق ہے، حق یہاں ہوتا ہے وہاں باطل نہیں ٹھہرتا، باطل بھاگ جایا کرتا ہے۔ اس لیے حق کے ساتھ رہو، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن حق ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن حق ہے، حق علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے۔ کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، کیوں کہ حق کے راستے میں مشکلات بھی بڑی آتی ہیں۔ علی علی کہنا اتنا آسان کام بھی نہیں، جب علی علی کہنا آسان کام نہیں تو علی کی نسل میں اس امت میں رہنا، علی کی نسل بن کر ہی وہ آسان ہے۔ واہ واہ، بتائیے نا، علی علی کہنا آسان کام نہیں ہے۔ لوگ ملامت کرتے ہیں علی علی کہنے والوں کو، تو جو علی کی خود اولاد ہوتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے؟ اس لیے کہا واللہ، یہاں سے شروع کیا اور کہا نقصان میں ہو، ارے اس نقصان سے بچنا ہے تو علی سے لو لگا، پھر یہاں اسی علی کی لو ہی حق ہے، اور اس کی لو ہی صبر کی تلقین کرتی ہے، صبر کی تلقین کرتی ہے۔ حضور آپ نے سنا ہوا، میں صرف دوہرا دیتا ہوں، حضور نے فرمایا تمام کائنات کے علوم و معارف قرآن میں، قرآن کے جملہ علوم اور معارف ظاہری اور باطنی سب کچھ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کے سارے علوم و معارف بسم اللہ میں، بسم اللہ کے سارے علوم و معارف بسم اللہ کی با کے ہیں، اور بسم اللہ کی با کے سارے علوم و معارف نقطہ میں ہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں جانتے ہو وہ نقطہ کون ہے؟ ارے وہ نقطہ میں ہوں، ارے وہ نقطہ میں ہوں۔ بلے شاہ نے جب سمجھا نا تو کہنے لگے چھٹ علم تے چھوڑ حسابان کی پڑھنا علم نصابان، ایک نقطے وچ تو نقطہ ایک ہے اور وہ علی ہے، علی حق ہے، علی قرآن، علی قرآن ہے۔ تو یہ قرآن ہے جس کی ہم آج ختم کیا ہے قرآن، اور اسی مناسبت سے اصل قرآن بتانا چاہ رہا۔ یہ قرآن پر ایمان ایمان ہے، اور جسے کل ایمان مصطفیٰ نے کہا وہ علی المرتضیٰ۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا علی کل ایمان، کل ایمان کون ہے؟ سنی نہیں حدیث ہے، آقا نے فرمایا علی کل ایمان، علی کل ایمان ہے، اور فرمایا خیبر میں علی کی ایک ضرب ساری امت کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے۔ علی کوئی عام ہستی اور ذات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ ارے وہ قرآن صامت ہے، ساکت ہے، خاموش قرآن ہے جو سطروں میں لکھا ہے۔ یہ ناطق قرآن ہے، یہ بولنے والے قرآن ہیں۔ وہ قرآن سمجھنا ہے تو ان کے کردار کے ذریعے سمجھو، اور یہ قرآن سمجھنا ہے تو اس تحریر کے ذریعے سمجھو کہ قرآن کی شان ہے۔ یہ اس سے سمجھ آتے ہیں، وہ اس سے سمجھ آتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔
कुरान हो, अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं। अहले बैत समझ ना आए तो कुरान से पूछ, कुरान समझ ना आए तो अहले बैत को देख, अहले बैत को देख। तो अहले बैत इसका मतलब है आज भी अगर हमें कुरान न समझ आए तो किसे देखें? बोलिए, किसको देखें? अहले बैत को देखें। इसका मतलब है अहले बैत क़यामत तक सलामत है और उसका किरदार आज भी मिसाली है। मुस्तफा ने कहा आज भी कहीं उलझन बने तो अहले बैत को देखा, कुरान समझ ना आए तो अहले बैत को देखा कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। मैं इस आखिरी बात करके, ये जो मैंने खोली थी वो तो खुली की खुली रहे। आखिरी बात, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इस कुरान को उतारा। लैल का एक माना, बड़ी मोहब्बत की बात फिर यहां खत्म करते हैं। लैल रात को भी कहते हैं, और रात को क्यों लैल कहते हैं? स्याही की वजह से। और लैल जुल्फ को भी कहते हैं। सुभान अल्लाह। लैल किसे कहते हैं? जुल्फ को भी कहते हैं, जुल्फ को भी लैल कहते हैं, रात को भी लैल कहते हैं। रात की स्याही की वजह से उसे लैल कहते हैं, जुल्फों की स्याही की वजह से जुल्फों को भी क्या कहते हैं? लैल कहते हैं। रुख पे लहराती हैं, कभी शानों से उलझ पड़ती हैं, तूने जुल्फों को अजब सर पे चढ़ा रखा है, तूने जुल्फों को अजब सर पे चढ़ा रखा। और मुस्तफा की जुल्फें क्या जुल्फें हैं कि जुल्फें जब बिखरती संवरती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके देख देख कर कसमें खाता है, फरमाता है वल फज्र, अरे चेहरे फज्र की कसम, वलयालिन अश्र, और इस पे आती हुई जुल्फों की कसम, वशफ़े वल वतर, जो कभी जुड़ जाती हैं कभी बिखर जाती। सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा की जुल्फें, ये क्या है? ये मुस्तफा की जुल्फें हैं। कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। महबूब हमें क्या पड़ी कि कलाम करते फिरे, ऐरे गैरे से बातें करते फिरे। हमने तो ये कुरान, ये कलाम तेरी जुल्फों पे वार दिया। सुभान अल्लाह। हमने तो ये कुरान तेरी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। महबूब तेरा सरापा तो सरापा रहा, सरापा तो बहुत आगे की बात है। हमने तो अपनी आयतें तेरी जुल्फों पे वार दी। सुभान अल्लाह। हमने तो अपनी आयतें तेरी जुल्फों पे वार दी है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। और फिर देखिए फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अरे देखने वाले नादान, तुझे क्या खबर कि जुल्फों की कदर कीमत है क्या? सुभान अल्लाह। तू क्या जाने कि इन जुल्फों की कदर कीमत है क्या? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अरे जो इन जुल्फों की ज़ियारत करता है, एक रात ज़ियारत कर दे, वो एक तरफ रह जाती है, 1000 महीनों की इबादत से बढ़ जाती है। अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। इन जुल्फों को देख, एक रात अगर एक झलक इन जुल्फों की पड़ जाए, वो एक झलक 1000 महीनों की इबादतों से बढ़ जाए। पूछिए ना सिद्दीक़ अकबर से, जो गारे सौर में 3 रातें गुजारी, हजरत फारूक आज़म कहने लगे भाई सिद्दीक ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, पंजाबी में कहते हैं बटादरा काटे हैं, एक दूसरे से बदल लेते हैं, तब्दीली के क्या करना चाहते? कहा मेरी सारी जिंदगी की इबादत आप ले लो, वो 3 रातों की ज़ियारत मुझे दे दो, वो 3 रातों की ज़ियारत मुझे दे दो। 3 दिन जहां रहे, अरे जुल्फ की देखने की एक झलक 1000 महीनों से बढ़ जाती है। जिन निगाहों ने 3 दिन रात मुसलसल उन जुल्फों की ज़ियारत की, सुभान अल्लाह, वो इबादत ऐसे बड़ी है कि फारूक आज़म भी चाहते हैं कि तबादला कर लिया जाए, जिंदगी भर की इबादतें उसे दे दी जाए और उनसे वो 3 दिन की ज़ियारत इबादत देनी है और ज़ियारत लेनी है। समझ आई? इबादत देनी है, इबादत देनी है और ज़ियारत लेनी है, और ज़ियारत भी उससे लेनी है जो कहता है अली की ज़ियारत करना इबादत है। ज़ियारत भी वो कर रहा है जो कहता है या मुस्तफ़ा की जुल्फें देखेंगे या अली का चेहरा। सुभान अल्लाह। ये 2 चीजें हैं जिसके नजदीक इबादत है, जिसके नजदीक 2 चीजें इबादत है, मुस्तफ़ा की जुल्फें और अली का चेहरा।
تو کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، پل بھر کی ان زلفوں کی زیارت ایک طرف، تنزل الملائکۃ والروح، ارے تو ہے، زمین والے تو زمین والے ہیں، فرشتے، حتیٰ کہ جبریل بھی اس زلف کی زیارت کے لیے اترتا ہے، جلوس کی صورت میں اترتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اور فرماتے ہیں خود نہیں اترتا، رب کہتا ہے اگر تو نے امام الملائکہ بننا ہے تو اتر محبوب کی زلفوں کی زیارت کر، محبوب کی زلفوں کی، اللہ کے حکم سے اترتا ہے، کہتے جا زیارت کرا۔ امام الملائکہ ہے نا، ملائکہ کا سردار ہے، یہ سرداری یوں ہی نہیں ملی۔ پھر فرمایا ہے یا حتی مطلع الفجر، وہ زیارت کرتے کرتے یہاں زلفیں ہیں، اب زلفوں کی تقسیم ہے، اس طرف نہیں جاتے، یہاں زلفیں ہیں، یہاں زلفیں ہیں، شانوں پہ آئی ہوئی ہے، کانوں سے ٹکرا رہی ہے، ماتھے پہ بل کھا رہی ہیں، چہرے پہ رخساروں کے بوسے لے رہی ہیں، یہ مختلف زلفیں ہیں۔ چلتے چلتے وہ دیکھتا جاتا ہے، وہ دیکھتا جاتا ہے، وہ دیکھتا جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے حتی مطلع الفجر، وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے آدھی زلفیں ادھر ہو جاتی ہیں، آدھی ادھر ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، میں نے جب یہ گفتگو کی نا تو میں حیران ہوا کہ پہلے ایک بار کی تھی بہت عرصہ، تو میں حیران ہوا کہ پتہ نہیں یہ میرا خیال ہے یا کیا چیز ہے، اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، یہ خیال بھی ہو سکتا ہے، محبت بھی ہو سکتی ہے، جذبات بھی ہو سکتے ہیں، قربان جائیں اللہ رب العزت کی شان کریمی پر اور مصطفیٰ کی شان عنایت پر۔ میں سلام پڑھ رہا تھا، حالانکہ میں نے پڑھا ہوا تھا، ایک دن میں سلام پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا، وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت بلا سلام۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ زلفیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں مطلع الفجر، حتیٰ مطلع فجر جہاں ختم ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جہاں جا کر ختم ہوتی ہیں مطلع فجر، مانگ کی استقامت پہ، وہ جو سیدھی مانگ میرے محبوب نکالتے ہیں اس مانگ پہ لاکھ سلام۔ تو بظاہر تو میں نے اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کیا، مگر مجھے ایک سند مل گئی کہ یہ صرف میری بات نہیں، عاشقوں کے امام کہہ گئے ہیں، ارے یہ جو مطلع الفجر سورہ قدر اتری ہے، مصطفیٰ کی زلفوں پہ اتری ہے، مصطفیٰ کی مانگ پہ اتری۔ سبحان اللہ۔ دوستان وقار، مل بیٹھنے کے سارے کرینوں کی خیر ہو، اس کارواں سرا کے مکینوں کی خیر ہو، اللہ کرے ایسے مواقع ہمیں ملتے رہیں، مل بیٹھ کر قرآن کی اور صاحب قرآن کی باتیں کرتے رہیں، محبوب کی باتیں کرتے رہیں، اپنے دل کو تابانی بخشتے رہیں، اپنے ایمان کو تازگی اور تراوت عطا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا، میرا آنا، سننا سنانا، اور یہ جو قرآن کو سنتے ہوئے اتنے دن گزرے ہمارے، ان ساری ساتھوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سامان اسے بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔